کراچی کے بلدیاتی انتخابات بڑے سوالات کھڑے کر گیا۔ کراچی کی میئرشپ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائے گی یا تحریک انصاف سے، یہ وقت کا اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے نتائج سامنے آنے کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی شہر کراچی میں میئر کی سیٹ کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں ہی اس وقت تک میئرشپ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی۔ ایسے میں جماعت اسلامی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائے گی یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ۔ کراچی میں پارٹی اپوزیشن کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کراچی میں تقریباً 2.5 سال کے بعد اتوار کو بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے، جن میں الیکشن کمیشن کے مطابق ٹرن آؤٹ 20% تک رہا۔ پیر کو جاری کیے گئے نتائج کے مطابق پاکستان پیپل پارٹی 93 یونین کمیٹیوں سمیت پہلے، جماعت اسلامی 86 یوسیز کے ساتھ دوسرے، جبکہ تحریک انصاف 40 یوسیز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس 7، JUI کے پاس 3، تحریک لبیک کے پاس 2، 3 آزاد اور MQM حقیقی اور 1 نشست پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 11 یونین کمیٹیوں پر امیدواروں کے انتقال کی وجہ سے انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے۔ کراچی میٹروپولیٹن میں 246 عام نشستیں ہیں، جبکہ خصوصی نشستوں میں 33% خواتین، 5% نوجوان، 5% مزدوروں، 1% معذوروں اور 1% نشستیں خواجہ سراؤں کے لیے مختص ہیں۔ اب PP اور جماعت اسلامی کا یہ دونوں کا موقف یہ ہے کہ میئر جو ہے وہ ہمارا ہوگا۔ کراچی میں 1980 سے لے کر اب تک جماعت اسلامی کے 3 منتخب میئر رہ چکے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ MQM کے میئر رہے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کے فہیم الزمان اور مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر تو رہ چکے ہیں، لیکن کبھی منتخب میئر نہیں رہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے کئی ماہ قبل پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اعلان کر چکے تھے کہ کراچی کا میئر جیالہ یعنی ان کی جماعت سے ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق پاکستان پیپل پارٹی اکثریتی جماعت ہے، تاہم یہ اکثریت اتنی واضح نہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ میئرشپ جماعت اسلامی کو دی جا رہی ہے۔ یہ اطلاعات غلط ہے، PP میئرشپ سے دستبردار نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کرنے اور راستہ نکالنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں اور امید ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ سعید غنی کا دعویٰ تھا کہ حکمران اتحادی PDM میں شامل JUI، مسلم لیگ نون سمیت چھوٹی جماعتوں کو وہ ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہے، کئی یوسیز میں مشترکہ امیدوار کھڑے کیے گئے تھے، وہ مینج کر لیں گے۔ ناظرین یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کے ممکنہ اتحادیوں کی تعداد 16 بنتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کو مخصوص نشستوں میں بھی ایک بڑا حصہ ملنے کی امید ہے۔ جماعت اسلامی کا کیا دعویٰ ہے؟ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم میئر سے دستبردار کیوں ہوں۔ جماعت اسلامی اس وقت ریٹرننگ آفیسران کے دفتر کے باہر دھرنے دیے ہوئے ہے، کیونکہ تنظیم کے دعویٰ ہے کہ 10 یونین کمیٹیوں میں مبینہ طور پر نتائج تبدیل ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پریزائڈنگ آفیسران کے دستخطوں کے ساتھ کاغذات موجود ہیں، جو نشستیں ہم نے جیتی ہیں۔ جب ہمارے نمبر صحیح ہو جائیں گے تو پھر ہر کسی کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی۔ اگر ہم میئرشپ کی بات پر چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ اچھا ماحول بنانے اور کراچی کی ترقی کے لیے سندھ حکومت سے بات ہوگی، ان کے ساتھ مل کر کام ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو مینڈیٹ ملا ہے وہ فراہم کریں۔ ہماری اکثریت میئر ہمارا بنے گا، کیونکہ اگر ہم شہروں کے نمبر 1 جماعت ہیں تو پھر میئر سے دستبردار کیوں ہوں؟ ناظرین یہاں پر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ کراچی میں گزشتہ انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ اس وقت کے نتائج کے مطابق اس کے پاس یونین کمیٹیوں کی 40 نشستیں ہیں۔ PTI رہنما خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ پارٹی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ کس جماعت کی حمایت کرنی ہے، تاہم جماعت اسلامی کے میئرشپ کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے غیر مشروط پیشکش کی ہے، وہ دوست ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ مستقبل میں کراچی کے ترقی کے لیے ان کا تعاون چاہیے ہوگا، لیکن وہ ایک بڑی جماعت ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی یا کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ کسی اکثریتی جماعت کے ساتھ حکومت بنائے تو پیپلز پارٹی ہمیں بلاک کر دے گی، تو ہم عوام دشمنی نہیں کریں گے۔ اب جو آخری سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ جماعت کے بغیر مشکلات ہوں گی یا نہیں ہوگی، کیونکہ مختلف تجزیہ نگاروں سے جب بات چیت کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی اگر جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ نہیں ملا لیتی تو اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ناظرین یاد رہے کہ کراچی میں تحریک انصاف کے علاوہ اس وقت MQM بھی صوبائی حکومت کے خلاف سیاست کر رہی ہے۔
تجزیہ نگار مظہر عباس اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان پارٹی کو جماعت اسلامی کو مطمئن کرنا ہوگا۔ نتائج کے حوالے سے ان کا بھی دعویٰ ہے کہ صحیح یا غلط ان کو مطمئن کرنا ہوگا، اس کے بغیر شاید جماعت اسلامی کے لیے پیش رفت مشکل ہو جائے، اور اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں اتحاد ہو جاتا ہے تو پیپل پارٹی کے لیے میئر منتخب کروانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر پیپل پارٹی مینج کر کے منتخب کروا بھی لیتی ہے تو اس کو تگڑی اپوزیشن ملے گی اور وہ نہیں چاہیں گی کہ ایسے تناؤ والی صورتحال پیدا ہو، لہٰذا انہیں جماعت اسلامی سے بات کرنا ہوگی۔ اگر جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ جاتی ہے تو وہ میئرشپ تو حاصل کر لیں گے، لیکن اس طرح سے مؤثر میئر نہیں بن سکے گا۔ ناظرین، ظاہر ہے اس کو اپوزیشن کے میئر کے طور پر دیکھا جائے گا اور صوبائی حکومت سے بھی مسائل ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔